Very good morning and very warm welcome. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावन के नाम को जलाल, खुदावन की तारीफ हो, उसकी सताइश हो। बहुत बहुत आपको सुबह बखैर। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। खुदावन का जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम इसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आपकी जिंदगी के लिए, आपके प्यार के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और आपके साथ के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि आप साथ देते हैं, प्रोग्राम को आप सुबह सवेरे मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हुए आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी वार्म वेलकम जी। तो आइए खुदावन के जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके कलाम की रोशनी में जब हम चलते हैं तो हमें ठोकर नहीं लगती। आइए खुदावन का शुक्र करें और ज़बूर 119 से हम खुदावन के पाक कलाम को तिलावत करेंगे आज के इस प्रोग्राम के आगाज में। आए खुदावन, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना कि लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मेरी मलामत को जिससे मैं डरता हूं दूर कर दे, क्योंकि तेरे काम भले हैं। देख, मैं तेरी कवानीन का मुश्ताक रहा हूं। मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। इट्स अ वंडरफुल डिक्लेरेशन ऑफ आवर फेथ। ईमान का खूबसूरत इजहार इस दुआ की सूरत में खुदा उनका बंदा दाऊद करता है। खुदावन, मुझे अपने आइन, अपने कलाम पर चलने की तौफीक दे। खुदा उनका पाक कलाम कामिल है, उसके मुंह की बातें कामिल हैं। अजीजो, हम कामिल नहीं हैं। हमें खुदावन के पाकरू की जरूरत है। खुदावन से दरख्वास्त करने की जरूरत है कि खुदावन हमें कुव्वत, ताकत, हिम्मत बख्शे कि हम खुदावन के कलाम पर अमल कर सकें, उस पर चल सकें। यहां पर वो इस दुआ में खुदावन की वफादारी का इजहार करते हुए खुदावन से दरख्वास्त करता है कि खुदा मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। पूरे दिल से, नॉट हाफ हार्टेड, दो दिले नहीं, पूरे दिल से मैं तेरे फरमान को, तेरे हुक्म को, तेरी शरीयत को खुदावन में मानूंगा। इट्स अ प्रॉमिस, कॉविनेंट। खुदावन के साथ अहद करें। खुदावन, मैं तेरे कलाम को अपने दिल में जगह दूंगा। ज़बूर में ये फरमाते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावन के कवानीन रास्त हैं, उसका कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। उसकी शफकत, उसकी रहमत के लिए खुदा उनका शुक्र करें। उसके मुंह की बातों के लिए खुदा उनका शुक्र करें। उसकी शरीयत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। आइए हम अपनी रविशों पर ध्यान दें और खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन, जब तक मेरा दम है, जब तक मेरी जिंदगी है, खुदावन
मुझे अपने आइन पर, अपने कवानीन पर, अपनी शरीयत पर चलते रहने की तौफीक अता फरमा। We are in a journey. We are moving towards the promised land, the new Jerusalem, where we will live with him forever and ever. But until that, we need to ask him to help us that we may walk on his way, ताकि हम उसके रास्तों पर चलें। ज़बूर कहता है, ज़बूर 119 उसकी 25 आयत में, मेरी जान खाक में मिल गई तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मैंने अपनी रविशों का इजहार किया, तूने मुझे जवाब दिया। मुझे अपने आइन की तालीम दे। He was a king, very powerful king, but you can see that he relied upon the word of God. He was not relying upon his strength, his authority, his power, his wisdom, but he's asking for his strength, his guidance. आप जो कोई भी हैं, आप खुदावंद के पास आ सकते हैं, खुदावंद से दरख्वास्त कर सकते हैं, खुदावंद मुझे अपने कवानीन पर चलना सिखा, खुदावंद मुझे कुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, सेहत दे। आइए खुदावंद से दुआ मांगे। खुदावंद तू महान है, तेरे कवानीन रास्त हैं, तू रास्ती से अदालत करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे लोगों के लिए जो कि इस वक्त है खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए बेचैन है। खुदावंद वो तमाम जिंदगियां, तमाम लोग जो तुझे अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ कदूस, जिंदा, बरहक, पाक खुदा, हम आज की सुबह के लिए, सारी ताजगी के लिए, जिंदगी और जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। हम जिंदगी के एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं और प्यारे खुदावंद आज के सारे इबादत के प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तेरे लोग जहां जहां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। इस सारे माध्यम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तो तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में ले, मुझ कमजोर ना चीज के साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बबरकत नाम में, आमीन। अजीज भाई, ये खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं और हम बढ़ते हैं जी हस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर की जानिब और खुदावंद की हम करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए हम ये ज़बूर गाएंगे।
बहुत ही खूबसूरत दुआ। बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे। खुदावन से हम क्या चाहते हैं? We are living with the I want mentality. I want this, I want that. How many times you are asking for blessing? ये खुदावन की बड़ी मेहरबानी है कि खुदावन बरकत का सचश्मा है। अगर आप खुदावन से बरकत चाहते हैं, खुदावन से कुव्वत चाहते हैं, खुदावन देता है। वो अपने वादे में सच्चा है, बरहक है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम को खोलिए, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो बरकत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, ताकत हासिल करते हैं। तो आइए खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम को सुनते हैं, जिसमें जिंदगी है, हिकमत है, दानाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद होगी। ये मेरी बड़ी इच्छा है, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश आप सुबह सवेरे मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को तिलावत करें, दुआ करें। तो अगर आप चाहते हैं तो अजीजों, आप जरूर मुझे मैसेज कीजिए। आई लव टू शेयर दिस लिंक विद यू। मैंने पिछले दिनों भी इस बात को देखा, जब मैंने जूम के लिंक को जो है वो लोगों के साथ शेयर किया, तो ना सिर्फ यहाँ से बल्कि दूसरी कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरेबिया से, दीगर ममालिक से लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारा साथ दें। तो अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, if you want to participate in this program, so please let me know. I'd love to give you that link. और मैं इसलिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इरिटेट करते हैं सुबह सवेरे और प्रोग्राम को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको पब्लिक ना किया जाए, इस लिंक को। लेकिन वही लोग जो कि प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, थ्रू रीडिंग द स्क्रिप्चर, थ्रू प्रेयर, so I love to give them that link and they can be a part of this show. तो आप जरूर मुझे बताइए और मैं आपको जो इसका लिंक है, जो पासवर्ड है, वो मैं जरूर भेजूंगा। मैं नहीं चाहता कि सुबह सवेरे किसी के साथ आर्गुमेंट हो, और लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं और प्रोग्राम को जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कि हमें मोहतात रहना है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर मुझे बताइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं आपको जो लिंक है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको दूंगा, ताकि आप मेरी मदद कर सकें, खुदा के पाक कलाम को आप तिलावत कर सकें, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जो सी लैंग्वेज में भी आप इन दिनों में से करना चाहते हैं, आप जरूर मुझे बताइएगा। तो आइए मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 7 बाब, उसकी पहली 6 आयात खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7
वर्स 1 to 6। खुदावन का जिंदा पाक कलाम सुनिए। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसकी पहली 7 बाब की पहली 6 आयात यूं मरकूम है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? आए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह से देखकर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती स्वरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़े। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं अपने अजीज भाई जनाब से, जिन सबके बरखुरदार सुहेल साहब से ये खूबसूरत गीत हम सुनते हैं। आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी साइश हो। मिसाल होता है जिसको सबका होता है, जिसको सबका
जब भी जिक्र अमान, जब भी जिक्र अमान आदमी में साथ होता है, सबका हर किसी होता वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सेहल साहब और आमिर भाई, क्या खूबसूरत आपने सुबह सवेरे बरकत हमें दी है। जिसको सबका ख्याल होता है, आदमी वाकई वो बेमिसाल होता है। हम अपने बारे में सोचते रहते हैं लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचते। बहुत खूबसूरत थी ये शायरी और बहुत खूबसूरत गायकी। अगर आप मजीद भी बरकत पाना चाहते हैं तो आई लव टू इनवाइट यू, आइए और हमारे चर्च में हमारे साथ मिलकर इबादत कीजिए। एवरी संडे सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं और 2 बजे उर्दू हिंदी में, और ये खूबसूरत क्वायर और ये खुदा उनके खूबसूरत खादम हमारे साथ होते हैं। सैटरडे को 2 बजे, जी हमने वक्त जो है उसको थोड़ा सा तब्दील किया है, 2 बजे लुटन में मेथोडिस्ट चर्च है फेयर हिल रोड पे, तो वहां पर हम इबादत करते हैं। और आप देखेंगे कि कैसे नए लोगों को खुदावंद हमें शामिल कर रहा है। पिछले सैटरडे बड़ी खूबसूरत इबादत हुई जिसमें हमारे प्यारे दोस्त गॉस्पेल सिंगर इमैनुअल पकड़ साहब मौजूद थे, सुहेल साहब थे। बड़ी खुदा ने बरकत दी। तो आइंदा भी आप आइए, हमें जरूर ज्वाइन करें। 2 बजे लूटन में ये इबादत होती है और संडे को 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो हर रोज सुबह मंडे टू फ्राइडे, जी हाँ मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे इस प्रोग्राम को मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये इबादत का प्रोग्राम है, सुबह सवेरे खुदा का पाक कलाम हम सीखते हैं सब मिलकर। तो आइए एक बार फिर बढ़ते हैं जो खुदा के जिंदा पाक कलाम की जानिब। आज मेरा तो जी ये चाह रहा है कि हम थोड़ा सा ज्यादा वक्त जो है वो हम दोस्तों नाम में बसर करें, तो क्योंकि एक दिन से गीत जो है वो कुछ ठीक तरीके से नहीं हम प्ले कर पाए। तो खुदा का पाक कलाम देखिए, पहला ग्रंथियों उसका 10 बाब उसकी 10 आयत से 13 आयत तक खुदा का पाक कलाम सुनिए। और तुम बड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े
جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خدا ان کی خوبصورت پاک کلام پر اس کی برکت ہو۔ آئیے ہم اپنے آپ کو پاک کلام سننے کے لیے تیار کرتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت گیت ہے۔ یہ گیت اس لیے بھی میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ میرے عزیز بھائی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ان کی شاعری ہے جناب یوسف نیر صاحب کی۔ اور آئیے خدا ان کی دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگو تو کیا نہیں ملتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا، دعا میں کیا نہیں ملتا۔ اپنے پاس آنے والوں کے دامن کو بھرتا ہے، دامن کو بھرتا ہے، جو جھک جائے درے یسوع پہ اس کو کیا نہیں ملتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا۔ امیدوں کا چمن جب سوکھ جائے، جلتی دھوپوں سے، جلتی دھوپوں سے، خدا کے پاک روح کی بارشوں سے کیا نہیں کھلتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا۔ خدائے پاک کی تعریف میں جو لب نہیں ہلتا، جو لب نہیں ہلتا، اسی لب پر کبھی خوشیوں کا کوئی گل نہیں کھلتا،
خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا دعا میں، کیا نہیں ملتا مانگو تو کیا نہیں ملتا دعا میں، کیا نہیں ملتا۔ دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگو تو کیا نہیں ملتا۔ خدا نے ہم سے بہت قیمتی وعدے کیے ہیں۔ بہت خوبصورت گائکی جناب جواد نور صاحب جو کراچی سے ہیں، بہت خدا ہم سے پیار کرنے والے، ان کی خوبصورت گائکی کے لیے خدا ہم کا شکر کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت بات جو ابھی آپ نے سنی کہ وہ لب، وہ ہونٹ جو خدائے پاک کی تعریف میں نہیں کھلتے، ان کو کبھی خداوند برکت نہیں دیتا۔ گولڈن رول جو خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں، خداوند کی شفقت کے بارے میں، خداوند کی محبت کے بارے میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ خداوند کی شفقت کا اظہار ہے، وعدہ ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ ایک طریقہ ہے مانگے تو پائیں، اس طریقے سے مانگا کریں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ جیسے لونڈی کی آنکھیں اپنے مالک پر لگی رہتی ہیں، اس کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے رہتے ہیں۔ عزیزو، ہماری آنکھیں خدا پر لگی رہنی چاہیے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے، عبرانیوں 12 باب میں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہو، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی، وہ انسان جو انسان کے بازو پر، آدمی کے بازو پر توکل کرتا ہے۔ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، خدا ان پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اور وہ یقیناً آپ کو برکت دے گا۔ آئیے دعا مانگیں۔ دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگے تو کیا نہیں ملتا۔ خدا ان سے توفیق مانگے، برکت چاہیں، پاک روح کی معمولی چاہیں۔ ہاللیلویہ۔ Thank you, Jesus, for this wonderful blessing, for this wonderful anointing in this morning. We ask your guidance. We ask your love, your power as we are meditating upon the word of God. Help us that we may understand it. اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، رحم کیجیے، رہنمائی کیجیے، یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ How to deal with difficult, negative, toxic people. بہت دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب لوگ ہمیں مشکل وقت دیتے ہیں، ہارڈ ٹائم دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کیسے اس شخص کے ساتھ ڈیل کیا جائے، کیسے اس کے ساتھ نپٹا جائے۔ سم ٹائم اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ، اور خاص طور پر وہ لوگ جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جب وہ ہمیں ہارڈ ٹائم دیتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ منفی سوچ کے جو حامل لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم سلوک کریں، کیسے ان کے ساتھ ہم نپٹیں۔ اس سے پہلے کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان کی ڈسکرپشن آپ کو دوں کہ ایسے لوگ ہوتے کیسے ہیں، کون ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ، اس مسئلے کا حل ہم دیکھیں
لیکن اس سے پہلے ایک اصول، ایک رول، ایک سچائی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ سچائی یہ ہے، ایک رول لکھ لیں آپ before we will talk about that. You can't change anyone else. You can only change yourself. You cannot change anyone. آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. You can only change yourself. آپ صرف اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. دوسرے کو تبدیل کرنا، اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے پیش کرنا، دیٹ از دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ. جب میں ایونجلائز کرتا ہوں، جب میں تعلیم دیتا ہوں، جب میں سکھاتا ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو سکھاتا ہوں. ہمیں پہلے اپنے آپ کو ایونجلائز کرنے کی ضرورت ہے. Nobody can change anyone. ہمارا کام صرف یہ ہے، we are the herald. ہم صرف کلام سنانے والے ہیں. We got no capacity to change anyone. It's just a chance, it's a possibility. یہ ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے. جب آپ دوسروں کو خداوند کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. Of course, there are people, those who are very stubborn. They are not willing to change. تبدیل ہونا نہیں چاہتے، سخت دل ہیں. But there's opportunity. ان کے لیے موقع ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ ان کو تبدیلی کے لیے قائل کیا جائے، ان کو اس کی طرف مائل کیا جائے. تو یہ اصول ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کو کریکٹ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی بات سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. It's a golden teaching of our Savior Lord Jesus Christ, the Sermon on the Mount. And this is the last chapter in that sermon, chapter 7. میں نے اسے پوری اسٹڈی دی تھی سرمن آف دا ماؤنٹ پہ، اگر آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے. اس میں ایک اصول جو وضع کیا گیا ہے، خداوند نے جو گولڈن رول دیا ہے، ایپ جوئی نہ کرو، بیک بائٹنگ نہ کرو، دوسروں کے سویٹر مت ادھیڑیں. میں اس کو ذرا تھوڑا سا پیرافریز کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو جرت کر رہا ہوں. ایپ جوئی کا میں نے جو اپنے اس میں ڈکشنری میں جو لفظ لکھا ہے، وہ دوسروں کے سویٹر ادھیڑنا ہے. بیک بائٹنگ، تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے گی، کیونکہ جس طرح تم ایپ جوئی کرتے ہو، اس طرح تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو، اس سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. اٹس اے وارننگ. اور پھر آگے چل کر خدا کا پاک کلام ہے، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تن کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کی شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تن کا نکال دو. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نیگیٹو پیپل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وہ جو کہ منفی سوچ کے حامل لوگ ہیں، تو پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ کہیں آپ کی سوچ تو منفی نہیں ہے، کہیں آپ تو ایسے نہیں ہیں کہ جب آپ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں تو آپ خود اس پیمانے سے اپنے آپ کو پہلے ناپ لیں. منفی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی شناخت کیا ہے. تو آئیے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے جو پہلی بات ہے، ان کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. جیسے عاطف شاہ پہاڑ ہوتا ہے نا، اس کے اندر علاوہ ہوتا ہے، جب پھٹتا ہے تو تباہی مچاتا ہے. جو نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں، ان کی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ عاطف شاہ پہاڑ کے مانند ہوتے ہیں. دے آر کیرنگ grudge inside.
fire inside. You need to be very conscious and careful how to deal with these kind of the people. ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते. ऐसे लोग बड़े पुरतमाद होते हैं. वो इतने मगरूर होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते. ओवर कॉन्फिडेंट, मनफी असरात होते हैं उनकी सोच से, उनके ख्यालात से. शेखीबाज, वो सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो फैसला कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. दूसरों की राय लेना, दूसरों से मशवरा लेना वो पसंद ही नहीं करते. ऐसे लोग गलत फैसले करते हैं और नुकसान उठाते हैं. दूसरे जो उन पर भरोसा करते हैं वो उनके लिए भी नुकसान का सबब बनते हैं, उनके लिए ठोकर का बायस होते हैं. दूसरों का और अपना वक्त जाया करते हैं, रिसोर्सेज को जाया करते हैं, टाइम वेस्टर होते हैं, दूसरों का वक्त जाया करने वाले, किलिंग द टाइम. पालूस हमें एक रिमाइंडर, एक याद दहानी जो है वो अभी हमने देखा कि खुदा के पाक कलाम में से पहला करंथियोस का 10 बाब 1 से 13 आयत, जरूर आप इसको देखें. यहां पर पालूस ये कहता है कि वी नीड टू बी विजिलेंट, होशियार होना है, बाखबर होना है. ऐसे लोगों के, ऐसे जो लोग हमारे दरमियान होते हैं, तो हमें एक लाइफ में एक बैलेंस रखने की जरूरत है. पौलुस कहता है कि हमें ये इस बात सोचने की जरूरत है कहीं हम खुद भी ना गिर जाएं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज पीपल. हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजर्बा है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए. अब इसके बारे में मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 3 चीजें जो हमें, जब हम ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं, खुदावन की मौजूदगी का एहसास करना, उसकी जो प्रोविजन है, मुहैया करने की ताकत है, उस पर भरोसा करना. एंड ऑल्सो वी नीड टू रिलाई अपॉन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड. ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं. देखिए, बहुत दफा हम कहते हैं कि जी ठीक है जी, माफ कर देना चाहिए. जो गलती करता है, जो नेगेटिव बंदा है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपका रुपया पैसा जाया करता है, ऑफ कोर्स देयर इज अ फॉरगिवनेस. लेकिन मैंने पिछले दिन एक बात आपके साथ बांटी थी कि माफ करना और बात है, ट्रस्ट करना और बात है. अगर कोई भी शख्स जो है वो आपको नुकसान पहुंचाता है एंड इज कमिंग बैक टू आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, you need to forgive that person, but it will take time to build that trust. लोगों को ये अलाउ ना करें कि वो आपको डोरमैट बना ले और आप पर चलना शुरू कर दें. उसको प्रैक्टिस ना बनाने दें. खुदा पर भरोसा करें. हम ऐसे लोगों के साथ जब डील करते हैं तो वो हमें इंप्रेशन देते हैं कि दे आर ऑल इन ऑल, उनके बगैर आप चल नहीं सकेंगे. बट वी नीड टू रिलाई अपॉन द प्रोटेक्शन एंड द प्रोविजन ऑफ गॉड. Don't allow someone to dictate you, to manipulate you. ये लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, मैनिपुलेशन. दूसरों को अब्यूज करना, उनको इस्तेमाल करना. बहुत सारे लोग जो है ना वो दूसरों को इस्तेमाल करना अपना फर्ज अजीम समझते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, मोहतात रहने की जरूरत है. तुम्हारा दुश्मन इब्लीस शेर बब्बर की माने धाड़ता फिरता है कि तुम्हें परागंदा करे. हमें होशियार रहने की जरूरत है. ऐसे लोग जो होते हैं वो झूठ बोलने वाले होते हैं, लायर, क्योंकि वो दूसरों की तवज्जो चाहते हैं. वो चाहते हैं कि जिस महफिल में बैठे लोग उनको फोकस करें. वो मुबालगा राई और झूठ से काम लेते हैं. बड़े बड़े किस्से सुनाने,
اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتانا، دوسروں کو کہنا یہ تو ایسی ربش ہی ہے، اور چھوڑو جی میں آپ کو بتاتا ہوں، الزام لگانے والے، بلیمنگ ادرس، اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں پر تھوپنے والے، اور نہیں جی مجھے پتا تھا، میں تو جانتا تھا، لیکن اس شخص نے مجھے جو ہے نا لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو ایسے لوگ بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں آپ کو، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے، لیکن میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ ایسے لوگ آپ کو اٹھانے والے نہیں ہوتے، وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یسو صرف ہمیں اٹھاتا ہے، گرتے ہوں کو تھام لینا، یسو یہ تیرا کام ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سچائی کو پسند نہیں کرتے اور آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے اندر دوسروں کو لفٹ اپ کرنے کی جو ہے وہ سکت ہی نہیں ہوتی، طبیعت ہی نہیں ہوتی ان کی۔ اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے یہ ریوڈ ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر گراوٹ کا جو یہ شکار ہوتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ بڑا اردو کا جو خوبصورت ریوڈ کے لیے نہ شائستہ ہے نا، بدتمیز جو ہے، اور زیادہ اچھا لفظ جو ہے میرے پاس تو یہی ہے۔ کیسے لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی انسلٹ کرنا اپنا فرض عظیم سمجھتے ہیں، کیونکہ مورلی وہ اتنے گر چکے ہوتے ہیں اور اتنے بگ ہیڈڈ ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، ایروگینٹ ہوتے ہیں کہ دوسرے انسان کو انسان ہی سمجھتے ہیں۔ یہ تو جن لوگوں کی ڈسکرپشن جو میں نے آپ کو بتائی، کیسے لوگ کون ہوتے ہیں جو منفی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہر روز آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ میں نے ان کو بائبل مقدس کی روشنی میں دو میجر کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا ہے، بیکاز وی آر لیونگ ان دس ورلڈ، سو وی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس، ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کو ٹو ٹائپ آف نیگیٹو پیپل، ان کو جو میں نے میجر جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو کلاسیفیکیشن یا کیٹیگری جو بنائی ہے، ایک تو وہ ہے جو کہ بے ایمان ہے، انبلیور، جو غیر مسیحی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ایماندار نہیں ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ ایماندار ہیں، جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ریلیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا جی جو شخص چرچ میں آتا ہے، جو دعا کرتا ہے، یا جو کلام سنا رہا ہے، یا جو کلام سن رہا ہے، وہ شخص منفی سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ آپ کو جو ایماندار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ جیسے مرضی ان کے سامنے بہیو کر لیں، پرفارم کر لیں، وہ کوئی نہ کوئی بات انہوں نے کوئی نہ کوئی وجہ نکال لینی ہوتی ہے، وہ نا کیڑے نکالنے والے سے کہتے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسی بات آپ کی زندگی میں سے نکال لینی، آپ کی گفتگو میں سے، انسٹیڈ آف لفٹنگ اپ ادر پیپل، بجائے ان کی مدد کرنے کے، بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے ایسی بات نکال لیتے ہیں نہ۔ ایسے لوگ جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں، ان کو آپ خوش نہیں کر سکتے، ہوتے بلیور ہیں لیکن آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ پادری صاحب نے یہ کر دیا، پادری صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ دیکھیں نہیں وہ کیسے آ رہا ہے چرچ میں، اس کو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں میں عیب نکال، لیکن اس نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ لیکن اس کا بیٹا آیا اس نے کیا پہنا ہوتا، اس کے ہیئر اسٹائل دیکھو جی۔ تو یہ صرف ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے عیب جوئی کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے، عیب جوئی کرنا۔
اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں فون پہ، چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے بھی عبادت کر کے نکلنا، اور گوسپ جس کو کہا جاتا ہے نا، گوسپنگ، دوسروں کے بارے میں آدھا آدھا گھنٹہ 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 باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. دوسروں کی آنکھ کے تنکے کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھ کے شتیر کو نہیں دیکھتے. بس اتنے مسیحی ایک خاندان کے افراد ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وی آر دا باڈی آف کرائسٹ. ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں کے خط میں کہ ہم سب خداوند کے بدن کے اعضاء ہیں. جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو باقی چار آپ کی طرف ہوتی ہیں. یہ اصول آپ کو پتا ہے. تو جب آپ ایماندار ہو کر اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو آپ دکھ دیتے ہیں ایز اے بلیور، اس میں ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمبل یور سیلف. اپنے آپ کو حلیم اور فروتن میں پہلے اپنی آنکھ کا شتیر نکالنے سے پہلے کہ دوسرے کے تنکے کو آپ نکالیں. ڈیل ود یور اون سن. آپ کی اپنی زندگی میں جو گناہ ہے، جو ایشوز ہیں، ان کو آپ پہلے ریزالو کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں خدا ان کو ملامت کرتے ہیں. پترس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا ان کا مشن تھا، جو کام تھا، اس میں وہ رکاوٹ بن رہا تھا. اور اس نے خدا سے کہا، جب خدا نے ان سے پوچھا کہ بھی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اسے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم قتل کیا جائے اور مصلوب ہو. کہا نہ یہ نہ تیرے ساتھ ہو. نیگیٹیوٹی. خدا نے اس کو لکھا ہے کہ ملامت کی اور کہا شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. نیگیٹو تھاٹس اس کے اندر آ گئی. خدا نے اس کو برملا ملامت کی. گلتیوں کا خط جو ہے یہ بڑا خوبصورت خط ہے، کیونکہ میرا تھیسس بھی تھا. اس خط میں پالوس رسول نے بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں کو اس بات کے لیے اس نے منع کیا. پترس جو کہ خدا کا شاگرد تھا، اس کے بارے میں لکھا کہ وہ ریاکاری کرتا تھا. دیکھیں میرے ساتھ، جب میں اس خط کو اس کی تفسیر کر رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار دیکھو، جو خداون کے لوگ، خداون سے پیار کرنے والے، جو خداون کے ساتھ رہنے والے لوگ، ان میں بھی آپ دیکھیں کیسے جو لوگ تھے جو کہ منفی سوچ رکھتے تھے. اب دیکھیں میرے ساتھ خداون کے پاک کلام کو، گلتیوں اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لیکن جب کیفا، یعنی پترس جو ہے، کیفا اس کا نام ہے، انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا. اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آگے تو مفتونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس میں اس کے ساتھ ریاکاری بھی بڑھ گیا. جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودیوں نے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ اس نے اس کو کنڈیم کیا، ریبیو کیا اس کو. تو جو آپ کے درمیان جو بلیورز ہیں، جو سو کالڈ کرسچنز ہیں، if they will behave like that, so you need to deal with these people. آپ کو ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو ملامت نہیں کرتے تو آپ ان کے دشمن ہیں. آپ کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بٹ ود اے شیپرڈ ہارٹ، ایک چرواہے کا دل رکھتے ہوئے. جیسے کہ ہم مصر بیٹے کو دیکھتے ہیں، اس سے بڑا نقصان کیا، روپیہ پیسہ ضائع کر دیا، باپ کو جو اسپرچل اور فزیکل جو لاس ہوا، باقی جو ذہنی طور پر جو اس کو نقصان ہوا، دکھ ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو دل تھا وہ کیسا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو اس کی فکر کی، اس سے سنبھالا. جو منفی سوچ کی بھیڑ ہے اس کے لیے بھی خدا ان کا انتظام ہے. خدا ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ
ہم حقیقی ایماندار ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہم سمجھائیں، بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمیں بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور محبت چونکہ سب پر افضل ہے۔ محبت کے بارے میں پہلا کرنتھیوں کا 13 باب ضرور آپ اس کو دیکھیں کہ ہمیں جو منفی رویہ اپنائے ہوئے ہیں ان کو محبت کے ساتھ ہمیں سمجھانا ہے، اور انہیں خدا کی بادشاہی کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہیں، نان کرسچن ہیں، and we are living in a society where we are having our friends those who are not Christian. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، بٹ اف دے آر ناٹ ہیونگ دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ، اگر وہ ان کی سوچ جو ہے وہ منفی ہے، اور وہ مختلف طرح کے حالات میں مختلف طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، how we need to conduct with them, how do we need deal with them. آپ ان کو بائبل کا جو طریقہ کار ہے کہ اچھا جی جو غلط کرتا ہے تو جو ایلڈرز ہیں ان کے پاس کو لایا جائے، اس کو سمجھایا جائے اور اس کو کریکٹ کیا جائے، آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو نہیں تھا جی میں ایلڈر صاحبان کو بتاؤں گا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈیل کریں گے، یا آپ ان کو بائبل لے کے بیٹھ جائیں اور کہ جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے۔ Of course we can share the word of God, but sometime we need to be very sensitive کہ کیا ان کا بائبل پہ یقین ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ تو صرف فالٹ فائنڈر نہ بنے کہ اچھا جی اس میں یہ غلطی ہے اور اس میں یہ پرابلم ہے۔ ججمنٹل جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، عدالت نہ کریں۔ لو از سو امپورٹنٹ، محبت جو ہے بڑی ضروری ہے۔ ہم آل دا ٹائم ہم خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جج بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ غیر قوم کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں بڑی انکساری کے ساتھ، with humbleness and with care۔ اچھا humbleness کے بارے میں یہاں پر بتاتا چلوں۔ meek doesn't mean weak۔ حلیم ہونے کا مطلب کمزور نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ جو کرتا جائے اور آپ کہیں جی میں بڑا حلیم ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حلیمی کا میکنیس کا ہرگز مطلب ویکنیس نہیں ہے۔ جہاں پر جو کوئی غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جہاں پر آپ کو سٹینڈ لینا ہے، جہاں پر آپ کو جو کنسٹرکٹیو اینگر ہے، جہاں پر تعمیری غصہ آپ کو شو کرنا ہے کریں۔ دیٹس ایموشن، خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ ایک ایموشنز ہیں، جذبات ہیں۔ جہاں پر آپ کو بچوں کے ساتھ غصے ہونا ہے آپ ان کو غصے ہوئیں۔ جہاں پر آپ کا ہسبینڈ اگر بہیو نہیں کر رہا آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ ناراض ہوئیں۔ جہاں پر آپ کی بیوی غلط ہے آپ اس کے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں۔ ناٹ آل دا ٹائم آپ کہ جی میں بڑا میک ہوں جی، میں بڑا حلیم ہوں جی، میں بڑا سافٹ ہوں۔ سافٹنیس کین کل یور ریلیشن شپ۔ اگر آپ ان کو نہیں بتاتے، نہیں سکھاتے، آپ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے اس بات کے لیے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں۔ سپوز آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بہیو نہیں کر رہا، وہ رات کو آتا ہے، لیٹ آتا ہے، ڈرنک ہے، اور وہ آ کر ڈور ناک کرتا ہے اور وہ سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کی بیوی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور آپ ساتھ ہو نہیں بیکاز شی از مائی ڈاٹر، ہی از مائی سن، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، دس از دا پرابلم، آئی کانٹ ڈو۔ نو، وی ہیو ٹو اسٹینڈ کہ نہیں بھی بیٹا یا بیٹی، آپ میرے پورے خاندان کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہو، آپ سپوائل کر رہے ہو پورے گھر کے ماحول کو۔ یو شوڈ اسٹاپ دیٹ نانسنس۔ آپ اس کو ختم کریں اس بات کو۔ اور اگر وہ نہیں سنتا تو پھر آپ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ عزیز رشتے داروں کو، دوستوں کو بلائیں کے جیسے سمجھائیں۔ تو احتیاط کی ضرورت ہے اس میں، ڈیل وتھ کیئرفلی۔ لیکن ویکنیس کا مطلب ہرگز جو ویکنیس نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو معاف کر دیا پھر غلطی کر رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے نا۔ خداوند کہتا ہے کہ جو مسلسل گناہ کرنے والے خداوند ان کی بال در کھوپڑی کو چیرے گا۔ اسٹربن پیپل جو ہیں
وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان میں چاہے کوئی بھی ہو، stubborn person is a very very difficult person. So you need to deal with these kind of the people very carefully. بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھائیں، اور جو نان کرسچن ہے ان کے ساتھ آپ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کریں. آپ پرائیویٹلی ان کے لیے دعا کر سکتے، اگر وہ دعا پہ یقین نہیں رکھتے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ میرا کولیگ ہے، یہ مجھے ہارڈ ٹائم دے رہا ہے، یہ نان کرسچن ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ آپ پیار کے ساتھ، خدا ہم کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. ڈونٹ ٹیک دا ریونج فرام دیز کائنڈ آف دا پیپل. ڈیل ود ہمبلنس. اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے ان کے لیے دعا کریں. بھی ہمارے چرچ میں ایک مارننگ کانگریگیشن میں ایک افریقن لیڈی تھی، نرس تھی. تو وہ آ کے تو مجھ سے کہتے بھائی صاحب میرے جاب پہ لیڈی ہیں، وہ مجھے بہت ہارڈ ٹائم دیتی ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں. اور ہم دونوں نے مل کر ان کے لیے دعا کرنا شروع کی. اینڈ دا ٹائم کیم وین شی کیم بیک ٹو می، اٹس اے ونڈرفل چینج. اور وہ لیڈی جو ہے وہ تو میرے بہت پیار کرتی ہے مجھے. کیا کیا اس نے، اس کا طریقہ میں بتاتا. تو اس نے بریک میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا. انسٹیڈ آف کیپنگ دا ڈسٹینس، وہ اس کے قریب آ گئی. اس نے اس کو آفر کیا، شیل آئی بائی لنچ فار یو، میں آپ کے لیے لنچ لے کر آؤں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آؤں. تو وہ جو لیڈی جو اس کے ساتھ ایسے ڈیل کر رہی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو گیا. خدا کا پاک کلام ہمیں بڑی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو اور زیادہ آپ کے لیے لے کر آگے بڑھوں، لیکن ایک جو آپ دیکھیں کہ خدا کا پاک کلام جو ہمیں بتاتا ہے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. متی کا انجیل میں اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت. ٹرائی ٹو بی کمپیشنیٹ. جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لکھے کہ ان کے لیے دعا کریں. یہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے اس طرح ستایا تھا. The people, those who are having the negative mindset, if they are giving you a hard time, you need to pray for them, you need to love them, you need to be a compassionate to them. تو یہ آپ کا جو مسیحی ہے، جو غیر مسیحی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ ہونا چاہیے. وہ جو کہ نیگیٹو ٹاکسک پیپل ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ میں نے آج آپ کے ساتھ اس کو بانٹا. آف کورس اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ این ایزی. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بٹ دیر از ایوری تھنگ پاسبل بائی دا اسپرٹ آف گاڈ. خدا ان کے پاک روح سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بحثیت مسیحی ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا جاب ہے، یہ ہماری اسائنمنٹ ہے، ٹو کریکٹ پیپل، ٹو ہیلپ پیپل اینڈ ٹو لو پیپل. گاڈ بلیس یو. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. اے پیارے خداوند، ہم میں سے کوئی بھی خداوند راست باز نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے. ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. خداوند ہم نجس لوگوں میں بستے ہیں. ہم ایک ڈیفیکلٹ ورلڈ میں ہیں جہاں پر خداوند ہمیں روزمرہ اپنی زندگی میں ڈیفیکلٹ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. The people, those who are toxic, those who are having the different kind of the mindset, negative approach. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کریں، اور ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کریں. خداوند کیونکہ تو نے ہمارے قصوروں کو معاف کیا، ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. اور پیارے خداوند اپنے شتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکالیں اس سے پہلے کہ دوسروں کو تنکے کو نکالیں. ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا بھی موقع دے، توفیق دے، تاکہ خداوند ہم دوسروں کے لیے ایگزامپل بن سکیں، دوسروں کو سکھانے والے بن سکیں. خداوند یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو سکھاتے رہیں اور خود تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائیں. پھر خداوند ہمیں
دوسروں سے پیار کرنا سکھا، برکت دے، بیماروں یتیموں لاچاروں کے ساتھ ہو خدا، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہمارے دوستوں کو برکت دے، ہماری کلیسیا کو برکت دے۔ میرے پیارے خداوند، آج کا سارا دن ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بہنوں بھائیو، ضرور آپ دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے، اگر خداوند آپ کے من میں یہ بات ڈالتا ہے، I'm not here to convince you، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کنونس کر سکوں، لیکن اگر خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اس چینل کے لیے اپنے ہدیہ جات دیں، تو آپ ضرور اس کے لیے اپنے ہدیہ جات دیں، کیونکہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دس از یور چینل، یہ آپ کا چینل ہے، آپ نے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تو ضرور آپ اس کی سپورٹ کریں، اس کی مدد کریں، تاکہ ہم خدا کا پاک کلام دوسرے لوگ تک بھی لے کر بہتر طور سے جا سکیں، اور خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔